بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو آج آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ رکھنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان کو بڑھائیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب واقعہ آپ کی سماعت کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ بات ہو گئی، چپکلش ہو گئی، شور و گل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے کے اظہار کی وجہ سے ان سے مختلف باتیں بھی کی، لیکن پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی طلب کی، لیکن انہوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کچھ نازک دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، مجھے لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو دوست ہے، یار ہے، لگتا ہے کسی سے اس کی چپکلش ہوئی ہے، باتوں باتوں میں کسی سے شور و گل کر کے آیا ہے، معاملہ اچھا نہیں لگتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان کی کہ اس طرح میری بات ہوئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی باتوں باتوں میں ان سے تھوڑی سی لڑائی ہو گئی ہے، چپکلش ہو گئی ہے، تو میں نے ان سے معافی مانگی ہے، لیکن انہوں نے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، بخشش کی دعا دی۔ یہ 3 دفعہ فرمایا، اے ابو بکر تجھے اللہ بخشے، اے ابو بکر تجھے اللہ بخشے، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتا دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پوچھا، دستک دی، ابو بکر صدیق کہاں پہ ہیں؟ گھر سے آواز آئی کہ ابو بکر صدیق گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ باغے باغے مسجد نبوی میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہے۔ گھٹنے ٹیکتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی میری ہے، میں معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کہ اے عمر، تو نے میرے یار کو ستانا چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ اے عمر، تجھے معلوم ہے کہ جس وقت تو نے مجھے جھٹلایا تھا، تو نے مجھے جھوٹا کہا تھا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سچا کہا تھا، اور اس نے اس وقت اپنے مال کے ذریعے اور اپنی مصاحبت کے ذریعے میری مدد کی، یعنی میرا ساتھی بنا رہا، اور آج تو میرے یار کو ستا رہا ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اللہ کے علاوہ اس دنیا میں، اس وقت اس ابو بکر صدیق نے میرا ساتھ دیا تھا، میری مدد کی تھی۔
تو حضرات، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مشکل وقت میں آپ کے کام آئے تو اگر آپ کو اللہ خوشی دے، اللہ آپ کی بنیادیں مضبوط کرے، تو اس انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہو۔ جو مشکل وقت میں کام آتا ہے، ہمیشہ سچا انسان اور سچا دوست وہی ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے جو سچے دوست ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔